ہے۔ اب یہ اونٹوں کی اور گایوں کی زکوٰۃ کے بعد بکریوں کی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ باب زکوٰۃ الغنم، حدیث نمبر 268۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فی اقل من 40 شاة من الغنم شیء فاذا كانت 40 ففیہا شاة الى 20 و100 فاذا زادت على 20 و100 واحدة ففیہا شاتان الى 100 فاذا زادت واحدة على 200 ففیہا 3 شیاہ الى 300 فاذا زادت على 300 فلیس فی الزیادة شیء حتى تبلغ 400 فاذا بلغت 400 ففیہا 4 شیاہ اذا کثرت الغنم ففی کل 100 شاتن شاتن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 سے کم بکریوں کے اندر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بکریوں کا نصاب 40 ہے۔ بکریوں کی تعداد اگر 40 ہو تو اس وقت بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، 40 سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب اس کی بھی تفصیل بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 سے کم بکریوں کے اندر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ جب ان کی تعداد 40 ہو جائے، 40 ہو جائے، تو 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر کوئی 40 بکریوں کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس مالک پر ایک بکری بطور زکوٰۃ لازم ہوگی، اور یہ تعداد 40 سے لے کر 119 تک ہے۔ اور جب 120 ہو جائے بکریوں کی تعداد، 120 تک ہے یہ، 121 اگر ہو جائے تو پھر 2 بکریاں اس پر بطور زکوٰۃ لازم ہوں گی۔ اور جب 120 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو اس میں 200 تک 2 بکریوں کی ادائیگی لازم ہے۔ پھر جب بکریوں کی تعداد 200 سے 200 سے جب بڑھ جائے، ایک بھی زیادہ ہو جائے تو 300 تک 3 بکریوں کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر 300 سے زیادہ ہو جائے، 3 بکریاں دینا لازم ہے بطور زکوٰۃ۔ اگر 300 سے زیادہ ہو جائے تو اضافی چیز میں، یعنی 300 کے اوپر جو زائد بکریاں ہیں ایکسٹرا، اس میں کوئی مزید کوئی زیادہ ایکسٹرا ادا کرنا نہیں ہے یہاں تک کہ ان کی تعداد 400 ہو جائے۔ یعنی 40 بکریوں میں ایک بکری، کہاں تک؟ 120 تک۔ پھر 121 سے 2 بکریاں، کہاں تک؟ 200 تک۔ 201 سے 3 بکریاں، کہاں تک؟ 400 تک۔ 201 سے 300 تک، 400 تک نہیں، 300 سے زیادہ ہو جائے یعنی 400 تک۔ 200 سے لے کر 201 میں 3 بکریاں ہیں، پھر 201 سے لے کر 399 تک 3 ہی بکریاں ہیں۔ 400 اگر ہو جائے بکریوں کی تعداد تو پھر 4 بکریاں بطور زکوٰۃ لازم ہوں گی۔ پھر 400 کے بعد ہر 100 پر ایک بکری واجب ہوگی۔ یعنی بکریوں کا نصاب شروع ہوتا ہے 40 سے۔ 40 سے کم اگر بکریاں ہوں، 39 تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر 40 ہو جائے تعداد بکریوں کی تو اس پر ایک بکری لازم ہے۔ 40 سے لے کر 120 تک ایک نصاب ہے بکریوں کی تعداد، بکریوں کی زکوٰۃ کا، کہ 120 تک ایک بکری۔ 121 اگر ہو جائے تو 2 بکری۔ پھر 121 سے 199 تک 2 ہی بکریاں ہیں۔ 200 تک 2 بکریاں ہیں۔ 200 سے 1 اگر ہو جائے، 201 ہو جائے بکریوں کی تعداد، تو وہاں 3 بکریاں بطور زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ پھر 201 سے لے کر 399 تک ایک ہی نصاب ہے۔ پھر 400 اگر جب بکریوں کی تعداد ہو جائے تو جب 4 بکریاں بطور زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ 400 کے بعد البتہ ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ 400 کے بعد ہر 100 بکری پر ایک بکری کا اضافہ ہوگا۔ 400 سے اگر 500 ہو جائے تو 5 بکریاں، 500 سے اگر 600 ہو جائے تو 6 بکریاں۔ حدیث نمبر 269۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا یأخذ المصدق حرمة ولا ذات عوار ولا تیسا الا ان یشاء المصدق ان یأخذ ذات العوار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص بوڑھی یا کانی بکرا قبول نہیں کرے گا، یعنی زکوٰۃ میں عیبدار جانور کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو وہ کانی بکری کو، یعنی جس بکری کا کان کٹا ہوا ہو، اس کو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ حدیث نمبر 270۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لا يفرق المصدق بین مجتمع ولا يجمع بین مفترق
خشیت الصدقتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص اکٹھے مال کو، جو مال ایک ساتھ ہے جمع کیا ہوا ہے، جس کو جمع کر کے رکھا گیا ہے، اس کو الگ نہیں شمار کرے گا، اور جو الگ الگ مال ہے اس کو جمع نہیں کرے گا، زکوٰۃ لازم کرنے کے اندیشے سے بچنے کے لیے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بکریوں کی تعداد کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دے، مثال کے طور پر 40 بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں لیکن اگر وہ 20-20 کے حساب میں اگر ہیں تو زکوٰۃ وصول کرنے والا جو دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں بکریاں، ان کو ایک جگہ نہیں کرے گا زکوٰۃ وصول کرنے کی نیت سے۔ اسی طرح جو مالک ہے وہ بھی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا نہ کرے کہ بکریوں کی تعداد 40 ہو تو اس میں سے کچھ بکریوں کو الگ کر دے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت میں جو احکام فرض ہیں ان کو خوش دلی سے اور خوشی سے ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلے وغیرہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ صدقہ وصول کرنے والا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جس کو مقرر کیا گیا ہے، وہ بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس اس طرح الگ حصوں میں مال بٹا ہوا ہے تو وہ ان کو بٹے ہوئے مال کو ایک جگہ نہیں کرے گا، شمار نہیں کرے گا تاکہ وہ زکوٰۃ وصول کرے، یا جو الگ الگ مال ہے اس کو ایک جگہ جمع نہیں کرے گا، اور جو جمع شدہ مال ہے اس کو الگ الگ کر کے زیادہ زکوٰۃ وصول کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 271 قال سألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن الفصلان والحملان والعجاجیل الصغار فقال لا صدقۃ فیہا۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے اونٹنی کے ایسے بچے جس کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو اور ایسے بچے جو دوسرے سال میں داخل ہوئے ہوں اور کم سن بچھڑوں کے بارے میں پوچھا کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ نے فرمایا ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر اونٹنی کا بچہ جو ابھی دودھ چھوڑا ہو یا دوسرے سال میں داخل ہوا ہو یا کم سن ہیں بچھڑے تو ان پر ان کی زکوٰۃ مالک پر فرض نہیں ہے۔